अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आए हैं चौथे मरते में, जो कि बहरिया टाउन के मुतलिक है। ये चौथी किस्त होगी। इस किस्त में हम ये जिक्र करेंगे कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या है। फाइनली इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फिर बहरिया टाउन ने जो अपने समाजी और फलाही मंसूबे स्टार्ट किए हुए थे वो क्या थे, और उनके पीछे पसे पर्दा क्या चीज़ें थी। बहरिया टाउन की मीडिया पर गिरफ्त कैसी थी और अब वो कहाँ पे है। बहरिया टाउन अपनी ज़मीन के हसूल के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता था और उसमें क्या कानूनी पेचीदगी थी। आइए इन तमाम को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहरिया टाउन के मुस्तकबिल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहरिया टाउन का मुस्तकबिल हमने पिछली जो हमारा एपिसोड था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया कि इसका मुस्तकबिल काफ़ी मखदूश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मनसूबा ख़त्म हो जाएगा। ये तयशुदा है, ये यकीनी बात है कि ये मनसूबा चलेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये स्लो हो जाएगा। इसके डेवलपमेंट काम जो हैं वो मुतासिर होंगे। यहाँ की जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं वो पहले की निस्बत कमज़ोर होंगी, लेकिन ये बहरहाल मनसूबा ये चलता रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के ज़रिए इसके तमाम जो आबादी हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा और उनको चलाया जाएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी आबादी है कि एक पूरे शहर के बराबर ये आबादी है। ऐसा नहीं हो सकता कि उन तमाम लोगों की जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनको नुकसान पहुँचाया जाए। जिसने गलती की है सिर्फ उसी का अजाला किया जाएगा। लेकिन ये तयशुदा है कि बहरिया टाउन का इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुस्तकबिल इंतहा दर्जे का गैर यकीनी का शिकार हो गया है। नैब की कार्रवाइयाँ, असासों की नीलामी, मलिक रियाज की कानूनी मुश्किलात ने कंपनी को माली और इंतजामी बहरान में धकेल दिया। अगर कानूनी मसाइल हल नहीं होते तो कंपनी अपनी सरगर्मियाँ बंद कर सकती है। अमलन तो वैसे ये बंद हो चुकी है। कह तो वो ये नहीं है कि हम बंद कर देंगे, लेकिन अमलन हमें ये नज़र आता है कि ये बंद हो चुकी है। जैसा कि मलिक रियाज ने पिछले दिनों एक जो मैसेज दिया गवर्नमेंट को, उसमें उन्होंने खबरदार भी किया इस हवाले से। बहरिया टाउन के मुस्तकबिल पे अगर हम नज़र रखें तो दुबई का जो प्रोजेक्ट है उसकी कामयाबी अगर हो जाती है तो उस सूरत में आलमी सतह पर बहरिया टाउन जो है वो अपनी साख बेहतर कर सकेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग के मलिक रियाज के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं अगर वो साबित हो जाते हैं, जो कि अब हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस सूरत में दुबई वाला प्रोजेक्ट भी जो है वो टाइम टाइम फिश होता नज़र आता है। बहरहाल बहरिया टाउन का नाम आपको पता है शुरू से ही एक शक व शुबहात की दलदल में गुजरा है, और हमें तो शुरू से ये पता था कि बहरिया ये नाम नहीं रख सकता, लेकिन किसी न किसी तरीके से पहिए लगा के इन्होंने इस नाम को भी बरकरार रखा। अब लगता है कि वो टाइम भी आ गया है कि अदालत इस चीज़ को भी आखिरकार फाइनलाइज कर दे कि क्या बहरिया नाम रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। तो आप देख लें कि मामलात की नोयत इस हद तक आ गई है कि बहरिया अपना नाम तक से महरूम हो सकता है। बहरिया टाउन ने बहुत सारे समाजी और फलाही मंसूबे भी शुरू किए हुए थे। जैसे बहरिया टाउन ने न सिर्फ रियल स्टेट प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है, बल्कि इसने अपनी समाजी खिदमात के ज़रिए भी शोहरत हासिल की है। मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के तहत दानियाल हॉस्पिटल, दीगर फलाही बुनियादों इदारों की भी बुनियाद रखी। पाकिस्तान भर में जो कुदरती आफात वगैरह आती रहीं, ज़लज़ले, सैलाब, इन तमाम के मुतासरीन के लिए भी बहुत सारा काम किया। इसी तरह रोज़ाना के लिए जो खाने पीने का जो बहुत सारे जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो मज़दूर और मेहनतकश लोग हैं, उनके लिए दोपहर के खाने का, शाम के खाने का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया गया। बहुत सारी जगहों पे खाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ घर बनाए गए थे। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हम ये कहते हैं कि ये उसने बड़ी ही नेक नीयती के साथ मलिक रियाज ने ये सारा काम किया, और वो अपना जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा जो है वो इंसानों पर और अल्लाह की राह में खर्च कर रहा था। लेकिन उसके कुछ नाकदीन भी तो हैं ना। वो नाकदीन ये कहते हैं कि ये सरगर्मियाँ कारोबारी मफादात को फ़रोग़ देने, सस्ती शोहरत हासिल करने और तनाज़ात से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और जब भी बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता था तो यही लोग उसकी मुदाफ़ियत के लिए आगे भी आते थे। तो बहरहाल दोनों ही नुक्ता नज़र हैं और दोनों ही आपके सामने हमने रखे हैं।
اور آپ بہتر جج ہیں، آپ اس چیز کو زیادہ بہتر جج کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ کے خیال میں کیا یہ منفی یا مثبت کون سا اس میں سے جو موقف ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہم میں نے جیسے بات کی تھی کہ بحریہ ٹاؤن کی میڈیا پر گرفت، اف توبہ! آپ نے پچھلے 10 سے 12 سال میں جو بحریہ ٹاؤن کی میڈیا پر گرفت دیکھی ہے، الامان اور الحفیظ والی بات تھی۔ کوئی بندہ، کوئی چرند پرند، کوئی لکھاری بحریہ ٹاؤن کے خلاف نہیں لکھتا تھا۔ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی لکھی جاتی تھی اگر کوئی واقعہ ہو جاتا تھا، ملک ریاض کی جگہ پہ پراپرٹی ٹائکون کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اور جتنے بھی میں نے صحافی دیکھے ہیں جو اپنی طرف سے بڑے دھڑلے کے صحافی بنتے ہیں، نام میں اس لیے نہیں رہ رہا ہوں کہ سارے ہی تھے اس میں جناب، کوئی ایک بھی مجھے کوئی بتا دے کہ جس نے دھڑلے سے اس کے خلاف کو بات کی ہو، اس کا نام لیا ہو۔ نہیں جی، پراپرٹی ٹائکون تھا، بھائی نام لیتے ہوئے کیوں ڈرتے تھے آپ لوگ؟ آج سارے چاچے مامے بن کے گورنمنٹ کے اور عوام کے سامنے آ رہے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑا گندا بندہ تھا۔ تب یہ کہاں تھے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کہاں تھا، تو بھائی تب تو میں کچھ اس طرح کا کام ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ تو پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد میں نے اس حوالے سے یہ کام کرنا شروع کیا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ چلیں اب اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ ادروائز تو میرا یہ پلان ہی نہیں تھا۔ ابھی جو میں نے یہ سلسلہ کار سٹارٹ کیا ہے تو یہ اسی حوالے سے تھا۔ لیکن میں اپنے ان تمام صحافیوں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اور ان تمام میڈیا کے اداروں جو اپنے آپ کو صحافیوں کا مائی باپ کہتے ہیں، ان کے حوالے سے شروع سے یہ پریشان تھا کہ یہ سب بکے ہوئے ہیں۔ اور کتنی دفعہ تو خود ملک ریاض نے یہ کہا کہ میں تو بھائی ان تمام کے نام اور ان کی تفصیلات دوں گا جن جن نے میرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کچھ اس نے نام دیے بھی ہیں، لیکن ہمارے ماشاءاللہ صحافی اتنے نڈر ہیں، اتنے بے خوف ہیں، اتنے بے شرم ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس سے چیزیں لی تھی، میں ان کی نہیں بات کر رہا جنہوں نے نہیں لی تھی۔ جنہوں نے نہیں لی تھی وہ اپنے اداروں کے ڈر کے ہمارے نام نہیں لیتے تھے۔ اچھا، گورنمنٹ کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ ڈر گئے ہیں، آپ فلاں ملک کے خلاف نہیں بات کرتے، آپ فلاں سیاستدان کے خلاف بات نہیں کرتے، آپ اور اپوزیشن کو کہیں گے جی تم ڈر گئی ہو، تم یہ ہو گیا، تمہیں وہ ہو گیا۔ اور جب اپنے کردار پہ بات آتی ہے تو ہر بندہ دوسرے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ اتنا گندا ادارہ ہے ہمارا میڈیا، اور اتنا اس نے گندا کردار ادا کیا ہے کہ عدلیہ کے بعد دوسرا پاکستان کو ڈبونے والا جو ادارہ ہے، سب سے بڑا ادارہ عدلیہ، اور دوسرا سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ میڈیا ہے۔ بہرحال میں دوبارہ ادھر ہی آتا ہوں، بہت لمبی بات ہوگی، ہم دوسری طرف نکل گئے تھے۔ بحریہ ٹاؤن میڈیا ہاؤسز کو بڑے پیمانے پر اشتہار دیتا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی رشوت ہوتی تھی۔ یہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رشوت جو ہے اس کی وجہ سے مبینہ طور پر پاکستانی میڈیا میں اس کے خلاف غیر جانبدارانہ رپورٹنگ بہت ہی محدود رہی ہے۔ مثال کے طور پر 2020 میں بحریہ ٹاؤن نے آپ نیوز چینل ہی خرید لیا۔ اب آپ کو پتا ہے نا کہ آپ نیوز چینل میں کون سا صحافی تھا جو آج کل پاکستان کا چاچا ماما تایا پھوپھا سارا کچھ بنا ہوا ہے، اور ہمیں وہ لیکچر دیتا ہے ایمانداری کے اور سارا کچھ کے، اور خود بے غیرتوں کی طرح ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بولتا بلکہ پھونکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں، سنیں، اور اس کے بعد کمنٹ میں ان کے منہ پہ تھپڑ ماریں اور ان کو ذلیل کریں، ان کو ان سبسکرائب کریں سب سے پہلے تو۔ بہرحال مالی مسائل کی وجہ سے پھر آپ چینل کو بند کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فیڈ ہونا بند ہو گیا، کیونکہ وہ کام ہی ختم ہو گیا جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا۔ اس سے سینکڑوں ملازمین بھی جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے۔ ہاں البتہ جو بڑے بڑے صحافی تھے وہ اپنی جیبوں میں پیسے ڈال کے تو دوسری چینلوں میں چلے گئے، اور کچھ نے اپنے یوٹیوب چینل بنا لیے اور اب پہلے سے بھی زیادہ کما رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو الو بنا رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی میڈیا پر اثر و رسوخ کی کوششوں کے باوجود اس کی مالی مشکلات بڑھ رہی۔ میڈیا اب ملک ریاض کو بچا نہیں پا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہلکی ہلکی سر میں، ہلکی ہلکی دھنوں پہ ملک ریاض کے خلاف آپ کو بہت سارے باجے بجتے ہوئے میڈیا پر نظر آئیں گے۔ یہ سارے باجے وہ ہیں جن کے منہ بند تھے، ان کے منہ میں رشوت اور ضلالت کے نوٹ ان میں بھر دیے گئے تھے،
اور میڈیا مجھے نہیں پتا میرے خلاف یہ اب کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، کرتے رہیں، لیکن یہ انتہائی گندے لوگ ہیں جو میڈیا والے، جنہوں نے ساری عمر، ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ساری عمر ملک ریاض پر پردہ ڈال رکھا۔ اب ہم بات کر لیں کہ بحریہ ٹاؤن میں زمین کے حصول کا طریقہ کار کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ترازو ہے، شروع سے لے کے آج تک انہوں نے زور، زبردستی، تشدد، ایون کے قتل کر کے بھی زمینوں پر قبضے کیے۔ یہ تو وہ ہے جو نجی زمینوں کی بات ہے۔ جو بڑے گھپلے کیے ہیں وہ اس طرح کے لینڈ سویپ کے ذریعے کیے گئے، سرکاری زمینوں کو متبادل کے نام پر منتقل کروایا گیا ہے۔ جو موقع کی جگہ ہوتی تھی وہ گورنمنٹ سے لے لینی، اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیچھے دور دراز پہاڑیوں میں جا کے کوئی جگہ دے دینی اور ریگستانوں میں جگہ دے دینی خرید کے، کہ جی یہ آپ میرے سے 20,000 ایکڑ لے لیں اور مجھے 16,000 ایکڑ دے دیں۔ کاغذوں میں یہی ہونا کہ ہم نے زیادہ زمین دی ہے اور کم لی ہے، لیکن مالیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا۔ اور اس میں بیوروکریٹس بھی شامل تھے، اس میں آپ کے سیاستدان بھی شامل تھے، اس میں آپ کے فوجی زعما بھی شامل تھے، سارے ہی، اور عدلیہ بھی اس میں شامل تھی۔ اس حمام میں سبھی ننگے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کھل کر کھیل رہا تھا۔ اور اب جب ایک ایماندار بندہ آیا ہے جس نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا ہے، تو اب سب لوگ آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ کر سائڈوں پہ ہونا شروع ہو گئے۔ بہرحال یہ تو تھا ہمارا بحریہ ٹاؤن کے متعلق ایک، آپ تفصیلی کہہ سکتے ہیں یا ایک چھوٹا سا ایک نذرانہ، جو ہم نے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے، خبریں پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم آپ کو بحریہ ٹاؤن کے مستقبل کے حوالے سے بتا سکیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آنے والے وقت میں آپ اپنے پیسوں کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، کسی اور پروجیکٹ میں لگائیں، اور کوشش کریں کہ ایسے پروجیکٹس میں لگائیں جن کے اوپر بدعنوانی کا داغ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر اور ہم سب پر اپنی مہربانیاں کرے اور ہمیں اس طرح کے دغا بازوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔